بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص مرشد کامل کی نشانی کیا ہے اور مرشد کامل کی پہچان کیا ہے۔ ایک انسان کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ مرشد کامل ہے اور یہ ناقص؟ دیکھیں سامعین، آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر ایک بآسانی معلوم کر سکتا ہے کہ ناقص کون ہے اور کامل کون ہے۔ دیکھیں سامعین، ویسے تو تقریباً اکثریت کو اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مرشد کامل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور خدا مرشد کامل کے وسیلہ کے بغیر ہرگز نہیں ملتا، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ معرفت الہی اور دیدار الہی تک جو بھی پہنچا ہے وہ مرشد کے ذریعے پہنچا ہے، چاہے وہ بابا بلے شاہ ہوں، داتا علی حجویری ہوں یا بابا فرید ہوں۔ ان سب کے پیچھے ایک مرد مجاہد مرشد کامل کا ہاتھ تھا۔ مگر عصر حاضر میں لوگ بہت پریشان ہیں کہ موجودہ وقت میں اب کس کو مرشد بنایا جائے، کون کامل ہے کون ناقص ہے، اور لوگ اسی پریشانی میں عمر بھر مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں روحانیت کے نام پر اور پیری مریدی کے حوالے سے لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں۔ اسی طرح تصوف میں شعبدہ بازی، دھوکہ بازی اور ملاوٹ کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ کچھ بدبختوں نے پیری مریدی کو تجارت بنا دیا ہے، اور کچھ تعویذ گنڈوں والوں نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہ تعویذوں اور عملیات کو روحانیت اور تصوف کا نام دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، حالانکہ یہ سب بدعات ہیں اور تصوف سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ان جہلی پیروں کے فریب میں اکثر معصوم اور کم علم لوگ آ جاتے ہیں اور ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کامل مرشد اور ناقص کا فرق جو ہے وہ معلوم کیا جائے۔ دیکھیں سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات کی روشنی میں مرشد جو کامل اکمل ہوتا ہے اس کی ایک ایک نشانی بتائیں گے، اور جب یہ نشانیاں آپ کو معلوم ہوں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی کبھی آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے اور بآسانی کامل تک پہنچ جائیں گے۔ تاہم میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ تمام نشانیاں آپ کو معلوم ہو جائیں۔ دیکھیں سامعین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جان لو، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پہاڑ، دیوار یا میلوں کی مسافت نہیں ہے، بلکہ بندے اور خدا کے درمیان پیاز کے پردے جیسا باریک حجاب ہے، اور اس پیاز کے پردے کو تصور اسم الذات اور صاحب راز مرشد کامل کی نگاہ سے توڑنا جو ہے نا وہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرشد کامل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ طالب کو اسم الذات عطا کرتا ہے، خوش خط لکھا ہوا اسم الذات، اور پھر یہی مرشد کامل طالب کے دل پر اسم الذات کو لکھ دیتا ہے، اور جب اسم اللہ طالب کے دل پر تحریر ہو جاتا ہے تو پھر طالب کے قلم میں اسم الذات قرار پکڑ لیتا ہے۔ پھر یہی طالب اسم الذات میں سے تجلیات آفتاب کی روشنی کی مثل دیکھتا ہے، اور ان تجلیات میں طالب کو دل کے ارد گرد ایک لازوال مملکت اور 14 طبق سے وسیع تر میدان دکھائی دیتا ہے، جس میں دونوں جہاں رائی کے دانے کی مانند نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سلطان العارفین مرشد کامل کی دوسری نشانی بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کے ہر حال، ہر قول، ہر عمل، ہر فعل اور اس کی ہر حالت معرفت اور قرب اور وصال اور اس کے خطرات، دلیل، وہم اور خیال سے باخبر ہو، اور اگر طالب کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہوئے اس گناہ کو کرنے میں مصروف ہو جائے
تو پھر مرشد کامل جو ہے نا وہ سامنے آ کر طالب کو اس گناہ سے روک لیتا ہے، کیونکہ کامل مرشد حاضر اور ناظر ہوتا ہے، اور جس مرشد کو اپنی خبر نہیں ہو وہ طالبوں کو کیا خبر رکھے گا، وہ تو ناقص ہے۔ اور مرشد کو ایسے ہی ہوشیار ہونا چاہیے جیسے جو ہے نا طالب کی وہ گردن پر سوار ہو، اور اس قدر ہوشیار ہو کہ طالب کی ہر بات اور ہر دم سے وہ باخبر ہو، کیونکہ ایسے مرشد کا سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ باطن آباد ہوتا ہے، اور طالب بھی اسم الذات کے حاضرات کے ذریعے اسے ظاہر و باطن میں جو ہے نا حاضر سمجھتا اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے۔ مطلب کہ طالب بھی جو ہے نا اپنے کامل مرشد کو حاضرات اسم الذات کے ذریعے اس کی قوت اور اس کا باطن دیکھتا ہے، اور اسے مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ میرا مرشد کامل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پنجابی ابیات میں مرشد کامل کی تیسری نشانی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا وچ سجی سبون نہ گھتے ہو، میلیاں نوں کریندا چٹا وچ ذرا میل نہ رکھے ہو، ایسا مرشد ہووے باہو جڑا لولوں دے وچ وسے ہو۔ یعنی مرشد کامل کو دھوبی کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح دھوبی کپڑوں میں میل نہیں چھوڑتا اور میلے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح مرشد کامل اکمل طالب کے دل سے پہلے ہی دن میل کچیل ہرس ہوس سب نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور طالب بیت ہونے کے بعد پہلے ہی دن ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اسے آج ہی نئی زندگی ملی ہے۔ اور سلطان صاحب فرما رہے ہیں، جو کامل مرشد ہوتا ہے وہ طالب کو ورد وظائف چلہ کشی اور رنج و ریاضت کی مشقت میں مبتلا ہرگز نہیں کرتا، بلکہ پہلے ہی دن اسے اسم الذات کی راہ دکھا کر اور اپنی نگاہ کامل سے تزکیہ نفس کر کے اس کے اندر سے قلبی اور روحانی امراض کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور اسے خواہشات دنیا اور نفس سے نجات دلا کر اس کے قلب سے غیر اللہ کی محبت نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت، اور طالب کو وہ مرشد عشق میں غرق کر دیتا ہے۔ کس کے عشق میں؟ اللہ تعالیٰ کے عشق میں۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ مرشد تو ایسے ہی ہونا چاہیے جو طالب کے جو ہے نا لوں میں بستا ہو، اور یاد رہے سامعین کہ لوں میں وہی مرشد بستا ہے جو کامل ہو۔ پھر آپ مرشد کامل کی چوتھی نشانی بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مرشد وانگ سنارے ہوئے، مرشد وانگ سنارے ہوئے جڑا گھت کٹھالی گالے ہو۔ یعنی جس طرح سنارا سونے کو کٹھالی میں ڈال کر پگھلا کر اسے مایا کی شکل دیتا ہے اور پھر اسے اپنی مرضی کا زیور تیار کرتا ہے، عین اسی طرح مرشد کامل بھی ہونا چاہیے کہ وہ طالب مولا کو عشق کی بھٹی میں ڈالے اور اسم الذات کی حرارت سے اس کے وجود کے اندر سے غیر اللہ کو نکال کے باہر پھینک دے، یعنی اس کی پہلی عادات اور خواہشات اور بری خصلتیں پہلے ہی دن ختم کر دے، اور پھر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی تربیت کرے۔ اور ایسے ہی مرشد کے متعلق سلطان العارفین فرماتے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہووے، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، لوں دے مٹھ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولاں تے ہک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے، میں ہور کدے ول بھجاں ہوں، مرشد دادی دار ہے باہو، مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ مطلب کاش میرا سارا جسم آنکھ بن جائے تاکہ وہ یکسو ہو کر ہر لمحہ مرشد کا دیدار کرتا رہے، بلکہ یہ بھی کم ہے، میری طلب تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال میں لاکھ لاکھ آنکھیں ہوں، تاکہ آنکھ جھپکتے وقت لمحہ بھر کے لیے کچھ آنکھیں اگر بند بھی ہو جائیں تو میں باقی کھلی آنکھوں سے مرشد کے دیدار میں محور ہوں۔
آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کے دیدار میں ہر لمحہ محو رہنا یہ طالب کے لیے کامیابی کی کلید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی آنکھوں سے دیدار کرنے کے باوجود بھی میری طلب اور خواہش جو ہے نا وہ کم نہیں ہو رہی، بلکہ میرا مرشد کامل ہے، اس لیے میں ان کا جتنا دیدار کرتا ہوں اتنا زیادہ میری بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دل کرتا ہے کہ بس اسے دیکھتا ہی رہوں، کیونکہ کامل مرشد کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا چاہے ہزاروں بار دیدار کیا جائے پھر بھی جی نہیں بھرتا۔ آپ فرماتے ہیں یہی بے قراری اور بے چینی مجھے فقر کی اگلی منزل تک رسائی کی خبر دیتی ہے، کیونکہ مرشد کا جو دیدار ہے وہ میرے لیے کروڑہ حج کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ سلطان العارفین مرشد کامل کی 5ویں نشانی بتاتے ہوئے عین الفقر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد دنیا کا دشمن اور دین کا دوست ہوتا ہے، اور وہ زر، مال، ہرس، ہوس ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقیر کو دولت اور نذرانوں سے کیا غرض، اسی لیے جو کامل مرشد ہوتا ہے وہ کبھی مرید کی دولت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ طالب کے دل پر نگاہ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مرشد کامل کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا محترم سامعین، یقین کریں یہ جو مجلس محمدی والی ڈیمانڈ سلطان صاحب نے مرشد کامل کے معیار کے لیے رکھی ہے، یقیناً یہ طالب اور مرشد دونوں کے لیے بہت اہم بھی ہے اور مرشد کے لیے امتحان بھی۔ اچھا، جب کافی عرصہ قبل میرا پروگرام بنا تھا کہ اب مجھے کسی کامل مرشد کی بیعت کرنی چاہیے، تو میں نے باقی شرائط کے ساتھ یہ مجلس محمدی والی شرط لے کر بہت پیر دیکھے، بہت مرشد، اور سب پیروں سے میری درخواست ہوتی تھی کہ سلطان صاحب نے فرمایا ہے مرشد کامل وہ ہے جو طالب کو بیعت کرے تو اسے فوراً مجلس محمدی کا نظارہ کرائے، اور طالب خود کو اور مرشد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا دیکھے۔ تو یقین کریں کہ یہ ڈیمانڈ سن کے کافی جو پیر ہوتے تھے، جو فقیر ہوتے تھے، جو مرشد ہوتے تھے، وہ گھبرا جاتے تھے، کیونکہ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اسی طرح میں نے کافی مسافت کی، مگر کوئی بھی سلطان العارفین کی تعلیمات کے مطابق ایسا نہیں مل رہا تھا۔ ویسے تو ولی ہزاروں اور لاکھوں تھے، مگر جو ان شرائط پر پورا اترے اور یہ نظارے دکھائے تو ایسا کوئی نہیں تھا۔ پھر دوسری طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور راستہ دکھاتے ہیں۔ محترم سامعین، بالآخر میری رسائی ایک ایسے مرد مجاہد مرشد کامل تک ہو گئی تھی الحمدللہ، جو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ کی عین تعلیمات کے مطابق تھے، اور وہ ایسے کامل تھے کہ میرے ہر سوال کا جواب مجھے ایسا ملا کہ پھر میرے دل میں کوئی سوال ہی نہ رہا، اور جو شرائط تھی ان سب کی تکمیل ہو گئی، کوئی بھی شرائط باقی نہیں رہی۔ اور یقیناً جو میری اور سلطان العارفین کی توقع پر پورا اترا وہ کوئی عام پیر، مرشد یا فقیر نہیں، بلکہ سلطان الفقر تھے اور ہیں الحمدللہ۔ محترم سامعین، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ خدا را ایسے ہی ہر کسی کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے دیں، بلکہ پرکھیں، تولیں، وزن کریں کہ کون کامل ہے اور کون ناقص ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سلطان صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔